میں ہوں اسد شاہ۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا بل منظور ہو چکا ہے سینٹ سے۔ کافی دنوں سے 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ خبروں میں پورے ملک میں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی۔ بڑی اہم ملاقاتیں جاری تھی، مولانا فضل الرحمان بڑا اہم کردار رہے۔ بالآخر رات گئے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے، منظور کر لیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے قانون کو جو قانون دان ہیں، وکلا، وہ کس طرح دیکھتے ہیں، جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سینئر وکلا سے اس نئے قانون کے بارے میں کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملک کی ضرورت تھی اور اس گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لے کر بہت ہی اچھا کیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ایک روٹین میں آ جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پہلے جو سینیارٹی بیس پہ ہی ایک چیف جسٹس کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا تھا، وہ کوئی بہت اہم بات نہیں تھی، اس میں میرٹ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ہر آدمی جو ہے وہ اتنے بڑے منصب کے لیے اہل نہیں ہو سکتا صرف اس کی سینیارٹی کی بیس پہ، اس میں میرٹ ہونا جو ہے وہ ضروری بات ہے۔ اب جو ہے یہ اس آئینی ترمیم کے تحت جو ہے وہ بہت سے درینہ مسائل جو تھے وہ حل کر دیے گئے۔ بہت شکریہ۔ کانسٹیٹیوشن ہمیشہ سے ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور اس میں ترمیم جو ہے اٹ از کوائٹ نیچرل کہ ود دا پاسنگ ٹائم اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ ہونا ایک بڑا لاجیکل سا اور بڑا امپورٹنٹ عمل ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جس اسکیم آف تھنگس سے چیزیں ہمارے پاس ہوئی ہیں وہ ڈیموکریسی کی ایسنس کے اگینسٹ ہیں۔ یہ ساری ایکٹیویٹی اگر فری ول کے ساتھ ہوتی تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن دا وے اٹ ہیز بین کیریڈ آؤٹ اس پہ جو ہیں وہ کویسچن مارکس بہرحال ہیں۔ اگر دیکھا جائے بغور اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ جوڈیشل کنٹرول کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جس طرح سے جو جوڈیشری ہے وہ پھر اپنی من پسند کی چیزیں کرتی ہے یا بہت زیادہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتی ہے، کسی طرح سے اس کو کم کرنے کی کسی حد تک کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی کلیئرٹی ان کی ریکوائرڈ ہے، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیلف کنٹراڈکٹری بھی شاید ہیں، اور اس میں وہ ان کا پروسیجر کیسے ہوگا یہ ابھی سوال ہیں کچھ اس میں ایسے۔ لیکن دوسری بات جو ہے بیک لاگ کیسز کا وہ کیسے کم ہوگا، میرا نہیں خیال کہ یہ شاید یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ اس چیز میں کوئی ہیلپ کرے گی کہ کیسز کا بیک لاگ کم ہو، کیونکہ بیک لاگ کی وجہ جو ہے نا وہ صرف یہ سیاسی کیسز نہیں تھے۔ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں وہ تو ہر کیس کانسٹیٹیوشنل کیس ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کو آپ کانسٹیٹیوشن سے الگ کر لیں۔ یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ایمبیگوس ہے کہ اب کانسٹیٹیوشن سے الگ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب میری اگر کسی کرمنل کیس کے اندر شہادت روک دی جاتی ہے یا شہادت کا حق ختم کر دیا جاتا ہے تو میں کیا کہوں گا عدالت میں آ کے کہ میرا 10A آرٹیکل جو ہے فنڈامنٹل رائٹس اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، مجھے فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، تو وہ کرمنل جو کیس ہے میرا وہ کانسٹیٹیوشنل بھی بن گیا ہے ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اس طرح کانسٹیٹیوشن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کانسٹیٹیوشن بیسک ڈاکومنٹ ہے، اس کے تحت اس میں دیے گئے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مٹیریلائز کرنے کے لیے سول پروسیجر کوڈ بنایا گیا ہے سول کیسز کے لیے، اور کرمنل پروسیجر کوڈ بنایا گیا ہے کرمنل کیسز کو چلانے کے لیے۔ تو اس کے وہ پروسیجر کوڈ ہیں، لیکن سارے کا سارا جو کیسز ہیں یا جو رائٹس آپ کے ہیں وہ رائٹس تو بنیادی حقوق ہیں جو آئین کے اندر دیے گئے ہیں، اور جو باقی سارے قوانین بنائے گئے ہیں وہ ان بنیادی حقوق کو مٹیریلائز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ کا کوئی پروسیجر کی خلاف ورزی ہوتی ہے کسی بھی طرح کی یا کچھ بھی ہوتا ہے، یا آپ کا وہ چاہے سول کیس ہے یا کرمنل کیس ہے، تو سول یا کرمنل کیس ہر دو صورتوں میں لنک جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو مینڈیٹ وہ وہیں سے لے رہا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح سے ہونا چاہیے جس کا اس کا حق ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنے لوگ جو ہیں، جو بھی لیجسلیٹر جو ہیں، جو لا میکرز ہیں، وہ اپنے پوائنٹس دیتے، پھر اس کے اوپر جو ایوالو ہوتی چیزیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تو پہلے سے جو ہے بہت ساری میٹنگز ایسے ہوئیں جو پری میٹنگز جو ہیں، جو پری پارلیمنٹ میٹنگز جو ہیں، جو اجلاس جو ہیں، اس سے پہلے جو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی۔
कुछ चीज़ें बहरहाल ऐसी मौजूद नज़र आती हैं अमेंडमेंट्स में जो कोई अच्छी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसको अपने कुछ जो इंटरेस्ट हैं या आगे जिस तरह से मुल्क को चलना है या चलाया जाना है उसके मुताबिक उसको बेसिक बुनियादी तौर पे किया जा रहा है। अब होना तो बुनियादी तौर पे यही चाहिए कि आपकी जब जिस तरह से कानून और कायदा जो है वो कहता है कि कोई एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए उसी तरह से होना चाहिए, अदरवाइज़ इसको अल्टीमेटली इसके ऊपर उस तरह से नहीं होना चाहिए ताकि कोई इलीगैलिटी ना हो सके। लेकिन तारीख़ पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारे असले मौलवी तमीज़ुद्दीन और उन केसेस से लेके अब तक जो है वो बहुत सारी ऐसी हुई हैं जिसके ऊपर कई सवालिया निशान जो हैं वो मौजूद रहते हैं। असल में जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एक बात यह है कि क्या सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये जो आपने आईनी तरमीम की है इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी का तो उसके साथ अल्लाह आम आदमी के लिए फ़ायद के लिए ये मंजूर हुई है। आप तो देखें, आप लोग हैं वो जो दाई होते हैं ना अदालतों के, आपको तरीक़ाकार का पता है, आप कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। जितनी लोगों को देर हो रही है, इंसाफ मिलता है, लोगों को नहीं मिलता, आपसे ज़्यादा कौन जानता है वो। इस तरमीम के आने से जो वक़्त ज़ाया होता था अदालतों का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, सियासी मैटर्स पे, एमएनएस के, प्राइम मिनिस्टर्स के मैटर्स पे, वो कम से कम उधर से ख़त्म होगा, आम लोगों के केसेस को मिलेगा, आम लोगों के केसेस सुने जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक से दूसरी तीसरी चौथी नस्ल तक केसेस चलते रहेंगे और इंसाफ नहीं लोगों को मिलेगा। लोगों की सज़ा मुकम्मल हो जाती थी और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था, उनकी अपील नहीं चलती थी। लोग सज़ाए मौत हो जाते थे और लोगों की अपील नहीं लगती थी। अब कम से कम ये नहीं होगा, लोगों को इंसाफ जल्द मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए अलहदा बेंच बनने से आवाम की, लोगों की और वकला की सबकी भलाई, और इसमें अदलिया की भी इज़्ज़त होगी कि जो अदलिया पे तनकीद होती थी हम बार रूम्स में बैठ के करते थे वो नहीं होगी, अदलिया की भी इज़्ज़त होगी, इसका एहतराम बढ़ेगा। चूँकि जब इंसाफ की फराहमी जल्द होगी तो लोगों का एतमाद अदलिया पे, निज़ाम इंसाफ पे बढ़ेगा और ये बहुत खुश आइंद बात है।